مکہ والوں کی دل آزاریوں کے پیش نظر اپنے قائد کے مشورے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ کے سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو مکہ سے باہر جاتے ہوئے سامنے ایک بہت بڑا وڈیرا اور سردار آ جاتا ہے، ابن دغنہ مشرک تھا۔ ابن دغنہ نے پوچھا ابو بکر کہاں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چونکہ ہمارا یہاں رہنا تمہیں گوارا نہیں تو ہم حبشہ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ بے ساختہ ابن دغنہ نے رک کے کہا مثلوں کا لا یخرج یا ابا بکر، تم جیسے لوگ نکالے جانے کے قابل نہیں ہوا کرتے، جن آبادیوں سے تم جیسے لوگ چلے جائیں وہ آبادیاں تو ویرانہ بن جاتی ہیں۔ سردی میں بیچارے مقبوض بیٹھے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں اتاروں گا ان کی سردی ابھی۔ مثلوں کا لا یخرج، ابو بکر تم جیسے لوگ نکالے جانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اب بے ساختہ ابن دغنہ کے تاثرات سنیے، کہتا ہے انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضعیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ جو 5 خوبیاں خدیجہ کی حساس نگاہوں نے استاد کے اخلاق میں دیکھی تھیں، وہی 5 خوبیاں ہو بہو ابن دغنہ نے شاگرد کے اخلاق میں محسوس کی۔ اسے کہتے ہیں فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ ہونا۔ یہ بیوی کے تاثرات تھے۔ بیویاں اتنی جلدی نہیں مانا کرتی، یقین فرمائیے سارا جہان کسی کی عظمت کا قائل ہو جائے، بیوی بہت کم ہوتی ہے۔ عزیز دوست، وہ میں ایک سنایا کرتا ہوں حکایت سی۔ ایک علاقے میں اللہ والے کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، لوگ بہت ہی اسے رسپانس دیتے تھے، لیکن اہلیہ ان کی ہمیشہ تنقید کرتی رہتی تھی، مصلہ توڑنے کے سوا تو تمہیں اور کوئی کام نہیں، پڑے رہتے ہو ہر وقت۔ اللہ سے دعا کرتا تھا وہ مظلوم روشن ضمیر کہ الہ العالمین اس کوتاہ نظر کو بھی نگاہ عطا کر کے یہ مجھے پہچان لے کہ گھر کی جو اپوزیشن پیدا ہو گئی ہے یہ تو ختم ہو۔ اللہ نے کرم کیا، ایک دن قوت پرواز دی، اڑتے ہوئے گھر کے سامنے گزرے۔ دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا، ان کی رفیقہ حیات نے بھی دیکھا۔ چند لمحوں بعد جب گھر پہنچے تو بیوی کہنے لگی تو بڑا ولی بنتا ہے، ولی ہوں تو ایسے۔ سبحان اللہ، بن پروں کے آج میں نے دیکھا اللہ کے ایک کامل بندے کو اڑتا ہوا جا رہا تھا، ایمان تازہ ہو گیا، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ مظلوم کہنے لگا اچھا تو اڑنے والے کو پہچانا تھا، وہ یہ ناچیز تیرا خاون تو تھا، تیرا شوہر تو تھا، پہچانا نہیں تو نہیں؟ فوراً بدل گئی، کہنے لگی اچھا تو تھا، وہ میں پہلے سمجھ گئی جو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا ہے وہی نکھٹو ہوگا۔ بیویاں بہت کم مانا کرتی ہیں۔
لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مثالی شوہر کے اخلاق کا جو پرتو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اب خادم کی سنیے، انہی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید کو خرید کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد زید کے باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا مکہ کے ایک ہاشمی گھرانے میں خادم ہے۔ تلاش کرتا ہوا مکہ میں پہنچا، زید کو ملا کہ ایک ہاشمی گھرانے میں خادم ہے۔ تلاش کرتا ہوا مکہ میں پہنچا، زید کو ملا، دیر تک روتا رہا، کہنے لگا بیٹا جب سے تم چلے آئے ہو ہمارے گھر سے مسکراہٹیں بھی رخصت ہو گئیں۔ تمہاری ماں ہر وقت تمہاری انتظار میں دروازے کو دیکھتی اور روتی رہتی ہے کہ کب میرا لخت جگر آئے گا۔ تمہاری بہنیں بھی بے قرار ہیں، آؤ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ زید کہتا ہے یہ باتیں بعد میں ہوں گی، آؤ پہلے میں تجھے اپنے آقا سے ملا دوں۔ باپ کی انگلی پکڑ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا، بڑی تکریم سے، بڑے اعزاز سے اللہ کے محبوب نے اپنے خادم کے باپ کو خوش آمدید کہا۔ زید کا باپ کہتا ہے اللہ کے محبوب میں اپنے لخت جگر کو لینے کے لیے آیا ہوں، اس کے خریدنے پر جتنی رقم ادا کی گئی تھی میں اسے دگنی رقم دوں گا، مہربانی کیجئے۔ اس کے ماں کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، اس کی بہنوں کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، ہم تو اپنے زید کو تحائف دے کر رخصت کریں گے، لے جا سکتے ہو تم، میں نہیں روکوں گا زید کو، کیوں روکوں، میں تو وصل کرنے آیا ہوں، فصل کرنے نہیں آیا، میں جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا، میں تو ملانے آیا ہوں، جدا کرنے نہیں آیا، لے جاؤ زید کو۔ لیکن بس ایک شرط ہے کہ زید بھی جانے پہ راضی ہو، جبر نہ کیا جائے۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا، نگاہیں کہہ رہی تھی لخت جگر اب تو کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی، چلنا چاہیے، لیکن زید نے بھرپور انداز میں اپنے آقا کی طرف دیکھا اور پھر فیصلہ کرنے میں کوئی دیر نہ کی، کہنے لگا باپ سے میری والدہ کو سلام کہیے گا، میری بہنوں کو بھی سلام کہیے گا، سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں تو مجھے وہ شفقت ملی ہے جو فدری ہاتھوں میں بھی نہیں ہو سکتی، عائشہ صدیقہ نے مجھے وہ پیار دیا ہے جو مامتا سے بھی میسر نہ آئے، سارے رشتے اس قرب پہ قربان کر دیں۔